الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. دنیا کے کام چھڈ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر. توجہ فرمانی آپ احباب نے. دنیا دے کام چھڈ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر. آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. دنیا دے کام ہوندے رہندے سارے لوگی کردے. دنیا دے کام ہوندے رہندے سارے لوگی کردے نے. خوف جنہاں دے دل وچ خدا دا او کدے قضا نہ کردے. خوف جنہاں دے دل وچ خدا دا او کدے قضا نہ کردے نے. غفلت دے پنڈ سر تو لا کے بندیا. غفلت دے پنڈ سر تو لا کے بندیا وچ مسجد دے بڑیا کر. غفلت دے پنڈ لا کے سر تو بندیا وچ مسجد دے بڑیا کر. آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. پل دو پل ہے زندگی تیری. پل دو پل ہے زندگی تیری. ایڈے دعوے نہ کریا کر. پل دو پل ہے زندگی تیری. ایڈے دعوے نہ کریا کر. آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر. اللہ جل وعلا کی حمد و صلات کے بعد درود پاک صاحب الاولاد فخر بن آدم امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم قبلہ محترم قاری صاحب اور اس کے آپ کے علاوہ معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حکم دیا گیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا. اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. دروازے کھلے ہیں لیکن جو دروازوں کے اندر آئے گا جو رحمت والے کام کرے گا عیسیٰ اسے ملے گا. عیسیٰ اسے ملے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے 17ویں پارے سے سورہ حج سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے. قرآن پاک میں نے اس لیے بولا ہے, یہ ویسے بھی آپ کی دعا سے میں زبانی بھی آئے تو پڑھ سکتا تھا. قرآن پاک کھولا اس لیے ہے کہ درس قرآن ہے, آپ کو یقین آئے کہ واقعی قرآن سے بات کی جا رہی. توجہ فرمانا. حکم کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا. آمنوا ارکعوا. اے ایمان والو مجھے رکوع کیا کرو.
آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ، آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے ابھی رکوع کیا ہے۔ میری عادت نہیں ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے شعر پڑھیں، میں آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو کرنا کیا چاہیے، مسلمان کن کاموں میں لگا ہوا اور مسلمان کو حکم کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والوں مجھے رکوع کیا کرو، ایمان والوں مجھے رکوع کیا کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس ارکعوا، اے لوگوں مجھے رکوع کرو، اے لوگوں مجھے رکوع کرو۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والوں مجھے رکوع کیا کرو۔ پتا چلا کہ جو ایمان والا ہے وہی رکوع کرتا ہے، جو ایمان والا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے۔ اور فرمایا واسجدوا، اور مجھے سجدہ کیا کرو، اور کیا کیا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنے روزانہ سجدے کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم روزانہ رکوع کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر آگے جو ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اپنے رب کی کیا کیا کرو، اپنے رب کی کیا کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ تو پتا چلا کہ اللہ مسلمانوں سے کن چیزوں کا مطالبہ فرما رہا ہے، کن چیزوں کے بارے میں اللہ ان سے کہہ رہا ہے۔ فرما کہ اے ایمان والوں مجھے رکوع کیا کرو، واسجدوا مجھے سجدہ کیا کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اپنے رب کی کیا کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ اور ایک مقام پر فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، فرمایا آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت نہ کرو، اے آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت۔ قرآن کا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے اور شیطان کی عبادت کیا ہے۔ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، شیطان کی عبادت سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ کہ جب اذان ہو، اذان سن کر مسجد میں نہ آنا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اذان سن کے مسجد میں نہ آنا شیطان کی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، مسلمان پر روزے فرض ہیں، وہ صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، اس کو کوئی ایسی شدید مجبوری بھی نہیں ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اس کی بات کو مان رہا ہے، اس کے حکم کو مان رہا ہے۔ فرمایا کہ بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہارا کیا ہے، کھلا دشمن ہے، جس کی تم باتیں مانتے ہو، جس کے قدموں میں قدم دھرتے ہو، جس کے پیچھے پیچھے تم پھرتے ہو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا وَأَنِعْبُدُونِ، فرمایا کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ سیدھا رستہ ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے، جب کوئی علم دین کی دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے، لوگ دو حرفوں میں اس کا معاملہ سارا جو ہے ختم کر دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہے مولوی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے گا، اللہ
دے گا. اللہ فرماتا کیسے چلا دے گا؟ وَعَلَيْكُمْ میری عبادت کرو، میرے حکم پر عمل کرو. اعلیٰ صراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت تو کرو. تو میں تو اکثر میرے ساتھی گرامی قبلہ شاہ کو حدیث و تفسیر مفتی محمد نصرت اللہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو جنت جنت، فرمایا جس کا ایمان گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، جس کا ایمان گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، اس کا ایمان اس کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ توجہ ہے بات پر کہ جس کا ایمان اس کو گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، کیمر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، جس کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں براموں سنو، جس کا ایمان گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، اس کا ایمان اس کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ جنت میں کیسے اس کا ایمان اس کو کھینچ کر لے جائے گا؟ پہلے مسجد میں آنا، اور مسجد میں آنا کیا ہے؟ توجہ کریں، قرآن پاک کا ایک اور مقام میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہ مسجد میں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مسجد میں آنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. یہ دیکھیں قرآن پاک میں نے آپ سے پڑھا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں وہی بیٹھتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، فرمایا کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی دیکھ بھال میں لگا، جو مسجد میں آتا جاتا ہے، جو مسجد کی زینت بنتا ہے، فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، جو مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد کی سفید سیدھی کرتا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال کرتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو. اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو کہ جو مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر بیٹھے. آج ہر کوئی بندہ یہ تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرے گا، اللہ ہمارے اوپر کرم کرے گا. آئیے قرآن پاک کا مقام پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رحم کیسے ہوگا. ایسے ہی ہو جائے گا، زبانی کہنے سے رحم ہو جائے گا. رحم تو اللہ کرے گا، لیکن اس نے طریقہ بتایا کہ کیسے تمہارے اوپر رحم کروں، میں تمہارے اوپر کیسے رحم کروں گا. توجہ فرمائیں، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور اس کے بولیے وَالرَّسُولَ، اس کے رسول کی. اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا کرو؟ بولیے تو صحیح نا، کیا کرو؟ اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو، انہوں نے جو تمہیں دین دیا ہے اس دین کو مانو. فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. رحم تب ہوگا جب مصطفیٰ کی غلامی کو صحیح معنوں میں بندہ مانے، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرے گا، جب اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرے گا، پھر اس کو
لیے اللہ رحم فرمائے گا، اس کے اوپر رحمت کا دروازہ کھولے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھولے گا۔ توجہ فرمائیں۔ اور ایک مقام قرآن پاک کا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور اپنے ایمان کو تازہ فرمانا، اور یہ جو ہمارے لوگوں کے درمیان ہے کہ ویسے ہی نام ہو جائے گا جی کوئی بات نہیں، حضور کے صدقے ایسے ہو جائے گا۔ حضور کا صدقہ ٹھیک ہے، لیکن جس نبی کے صدقے کو مانتے اس نبی کی سنت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نبی کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نبی کی سنت کو کیوں نہیں اپنے اوپر لازم کرتے؟ حضور سرور کائنات، یہ دوسرا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مددگار کیسے مددگار ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے سنیے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیار سے کہا دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا لفظ سنیں، قرآن کا ترجمہ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ بولیے تو صحیح، کہا کرتے ہیں؟ تو جو روزے چھوڑ رہے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہیں، جو پانچوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہیں، جو ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، جو ساؤں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، جو رحم کے رشتوں کو توڑنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کر رہا، رحم کے رشتے توڑ رہا ہے، وہ اطاعت کر رہا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا اچھا فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی کون سے لوگ؟ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے۔ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے گا۔ ان قریب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ رحم فرمائے گا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، عزیز و دوستو، ہماری کامیابی حضور کی سنت میں ہے۔ ہماری کامیابی کس میں ہے جی؟ ہمیں پتہ ہے نا سنت میں ہے۔ تو 50 سال ہو گئے چہرے پہ سنت ہی نہیں لا سکے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، ابھی چہرے پہ حضور کی سنت کو نہیں لا سکے۔ پھر دیکھیں یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کبھی غور کیا کریں، توجہ کیا کریں، بات کر کبھی سوچا کریں۔ صحابہ کرام سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ایک حدیث ہے، وہ سننے میں بات کو ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ حضور سرور کائنات نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں زندگی اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال نہ دوں؟ اس زندگی کی جی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی میں مثال نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ مثال فرمائے؟
تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یجعلوا اصابعهم فی الیم، یجعلوا اصابعهم فی الیم، فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے. کہاں پر ڈبوئے جی؟ سمندر میں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو ہم زندگی گزارے اس کی بات ہونے لگی. حضور فرما رہے ہیں کوئی بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، اس کو ڈبو کر باہر نکالنا. فرمایا جو انگلی کے ساتھ پانی لگ کر آئے گا سمندر سے، یہ تمہاری صحابہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے. یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال ہے. اور جو بقیہ سمندر ہے یہ تمہاری آخرت کی زندگی کی مثال ہے. سبحان اللہ. بھائیو آخرت سمندر ہے. آخرت کیا ہے؟ سمندر ہے. سمندر یہ دنیا کا قطرے ہے. میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جو قطرے ہیں اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے کتنی مشقت ہو رہی ہے، اس کے لیے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہو رہی ہے، اس کے لیے کارخانے چلائے جا رہے ہیں، اس کے لیے فیکٹریاں چلائی جا رہی ہیں، اس کے لیے بزنس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو چند قطرے ہیں اس کے لیے بڑی کوشش ہے، اس کے لیے بڑا وقت ہے. جو سمندر ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو سمندر ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. آج کیا ہے؟ عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل کو حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. کل کو کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. آج عمل ہے، آج قرآن پڑھا جا سکتا ہے، آج روزہ رکھا جا سکتا ہے، آج 5 وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، آج ماں باپ کی خدمت ہو سکتی ہے، آج قریبی رشتہ داروں سے سلوک ہو سکتا ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. آج کیا ہے؟ عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل کو حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. کل سے مراد قیامت ہے. کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. تو مسلمانوں ہم نے کیا عمل کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا حسین فرشتہ بول کر کہتا تو نے کل کے لیے کیا بھیجا؟ تو نے کل کے لیے کیا بھیجا؟ کل سے مراد یعنی قیامت کے لیے کیا کیا؟ اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ دنیا چند قطرے ہے، اس کے لیے اتنی محنت ہے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. کیونکہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. میں تو اکثر آپ سے ہی عرض کرتا ہوں، سادی سی مثال ہے کہ جس کی جیب میں آج پیسے ہیں وہ خوشحال ہے. کیا کیا؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ خوشحال ہے نا. اپنی مرضی کی گاڑی لیتا ہے، اپنی مرضی کا مکان بناتا ہے، اپنی مرضی سے فروٹ کھاتا ہے، اپنی مرضی سے لباس پہنتا ہے، اپنی مرضی سے جوتا پہنتا ہے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اپنی مرضی سے مہنگے سے مہنگا لباس خریدتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خوشحال ہے. جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ کتنا پریشان ہے؟ بولیے تو صحیح ہے. بہت پریشان. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کتنا پریشان ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پریشان ہے. مسلمان بھائیوں، یہ مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ خوشحال ہے اس دنیا کے اندر، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پریشان ہے. اسی طرح آخرت کا منظر سامنے کر لے. جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ خوشحال ہوگا. سبحان اللہ. جس کے پاس کیا ہوگا جی؟ نیکیاں ہوں گی، روزے ہوں گے، تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری ہوگی، صلہ رحمی ہوگی. جس کے پاس قرآن کی تلاوت
خوشحال ہوگا، جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ پریشان ہوگا۔ جیسے دنیا میں بیچارہ پیسے کے بغیر والا آدمی پریشان ہے، اسی طرح وہ بھی آخرت میں پریشان ہوگا۔ تو میری آپ سے یہ التماس ہے، میں ساتھیوں سے ترغیب دلاتا رہتا ہوں، کیونکہ ایسے طرح سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے، اتنے زیادہ سارے لوگ تو نہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بھی درس سنتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، سننے سے بھی کام نہیں چلے گا، سننے سے کام، آپ اندازہ کریں زیادہ لوگ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں ادھر، کتنے سال ہو گئے آپ کو قرآن حدیث سنتے؟ قرآن حدیث سنتے کتنے سال گزر گئے؟ سنتے آ رہے ہیں، بات سنتے آ رہے ہیں، سننے سے نہیں بھائی، عمل سے کام ہے۔ آپ نے سنا ہے، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ہر جمعے کو ایک چیز پر بھی عمل کرنا شروع کر دے تو زندگی کے اندر معمول ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر معمول ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو عمل والے لوگ پسند ہیں، جن کے پاس عمل ہے۔ یہ ویسے لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے، قرآن میں کہیں نہیں یہ کہا کہ یہ آگے یہ آیا مبارکہ ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا، یہ دیکھیں جنت جنت تو ہر بندہ کہہ رہا ہے، جو بے نمازی ہے کبھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا وہ بھی کہہ رہا میں ہی کرتی ہوں، وہ بھی کہہ رہا نمازیوں سے پہلے چلا جاؤں گا، ان سے پہلے میں جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت کی تعریف کرتے ہوئے، فرمایا کہ وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت کی تعریف کی تو تعریف کرنے کے بعد بتایا اُعِدَّتْ، اس کو تیار کیا گیا، یعنی جنت کو بنایا گیا، تیار کیا گیا لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو بے نمازی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ رمضان کے روزے چھوڑنے والا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرنے والا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا میں نے جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ تو میری آپ سے التماس ہے، جتنے بھی میرے بزرگ ہیں سب داڑھی شریف رکھیں۔ کیا کریں جی؟ داڑھی شریف رکھیں، چہرے کو سجائیں، حضور کے امتی ہیں ہم، ہمیں تو حضور کا طریقہ پسند ہونا چاہیے۔ سروں پہ ٹوپی پہنے، امامت شریف پہنے، اپنے لباس کو سنت کے مطابق کریں، رہن سہن اپنے گھر میں بچوں کو سنت کی ترغیب دلائیں۔ اپنے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کتنے لوگ قرآن پاک پڑھے ہمارے مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں پڑھے؟ آج میرا کہا جو قرآن پڑھا ہے کتنے لوگ قرآن پڑھے؟ آپ مجھے یہ بتانا ہے کہ سال کے اندر آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کیا؟ سال گزر گیا، قرآن پڑھا ہے، کبھی قرآن کو پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے، کبھی اس کو کھولا بھی ہے، کبھی اس کو پڑھا بھی ہے۔ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا جب اس کی تلاوت ہی نہیں، جب اس کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ 5 روز، آج چوتھا روزہ ہے، 5واں روزہ، آج 5 روزے گزر کے کتنے پارے آپ نے تلاوت کی؟ بتائیں بھائی، 5 روزے، 5واں روزہ شروع ہے، آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتا تھا، میں جبریل کو سناتا تھا، جبریل مجھے سناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، یہ اب کتنے لوگ تھے نماز کے لیے؟ عشاء کی نماز بھی اسی وقت نہیں ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز میں کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے 5 وقت کے نمازی جب تراویح کا ٹائم شروع تھا وہ اپنی جنابے والا پشت پھیر کر باہر نکل جاتے، پھر کہہ رہے اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت فرمائے گا۔ قبلہ قاری صاحب نے بڑے اچھے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھا، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔
کہ قرآن پڑھا جا رہا، حضور کا فرمانا تھا قرآن پڑھا جا وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہو رہا۔ ادھر تمہارا تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا، وہ پیٹ پھیر کر گھر کو جا رہا، رحمت کیسے دے دے؟ رحمت سے ایسا کیسے ملے گا؟ میری آپ سے یہ بھی التماس ہے، گزارش ہے کہ جو قرآن پڑھے ہیں آج سے عزم کرے، عہد کریں گے انشاءاللہ ہم 2 مرتبہ تو نہیں، کم از کم 1 مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو ختم کریں، کہ بندہ روزے دار ہو، ایسے قرآن سامنے ہو، زور کے بعد وقت ملے، اثر کے بعد ملے، وہ روزے کی حالت میں جب وہ قرآن پڑھے گا پھر دل کیوں نہ نور نور ہوگا؟ سبحان اللہ۔ روزے کی حالت میں جب وہ کیا کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، دل کیوں نہ نور ہوگا؟ تو اس لیے کوشش سے ہوتا ہے۔ ایک صاحب ریڑھی چلانے والا بندہ تھا، وہ ایک دن میرے پاس کھڑا تو کہنے لگا دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے رزق اللہ کے پاس ہی ہے، یقین بھی ہے رزق اللہ کے لیے، اللہ کے پاس اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس رزق کے بارے میں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دینا تو اللہ نہ، ہماری کوشش، رزق اللہ دیتا، کوشش ہم کرتے ہیں اس کے لیے، کوشش ہم کرتے ہیں اس کے لیے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، جائز طریقے سے کوشش کرنا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے مسلمان کے لیے۔ فرمایا کہ کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن جب دوسرا معاملہ آتا ہے نا پھر کہہ دیتے اللہ ہدایت دے دے گا، اللہ ہدایت دے دے گا۔ بھئی دے گا تو اللہ، کوشش تو کرو، ہدایت تو اللہ ہی دے گا، اس کے لیے کوشش تو کرو۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی تیاری ہے، ہم وہاں پہ جا رہا ہے، شیو کرا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے؟ جلدی کرو، پہلے جمعہ پڑھنا، میری شیو کا کرو۔ جنازے پہ جا رہا ہے، جنازے پہ کدھر جا رہا ہے جی؟ جنازے پہ جانا ہے، دوڑا دوڑا وہاں پہ جاتا ہے، جلدی کرو، میں نے جنازے پہ جانا، شیو کا کرو، میری شیو کا تو میں نے جنازے پہ جانا۔ بھئی جنازے پہ جانا، شیو کا کیا تعلق؟ آج بھی تمہیں موت نہیں یاد آ رہی، جنازے پہ جا رہے ہو، جنازہ پڑھنے جا رہے ہو، ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ دار شریف کی کوشش کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب سنت ہے، 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ یہ تو رمضان شریف ہے، رمضان کے علاوہ بھی کوشش کریں، نماز کی 5 وقت کی کوشش کریں۔ جو پہلی سال میں کھڑا ہوتا ہے نا نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ مسکراتا، اپنی شان کے لائے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ پہلی سال میں کھڑا ہوگا، میری عبادت کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، کوشش سے کام ہوگا۔ جب اذان ہو آپ کوشش کریں کام سے اٹھنے کی، مسجد میں آئیں، دکان سے اٹھ کر، کارخانے سے اٹھ کر، فیکٹری سے اٹھ کر، اپنی ڈیوٹی سے اٹھ کر آپ کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے، اگر کوشش نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا، کوشش نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق فرمائے۔ سب سے پہلے تو مجھے بھی عمل کی توفیق دے، جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے اللہ مجھے اس پر استقامت دے کے میں خود بھی اس پر عمل کروں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی عمل کی ترغیب دلانے کے دعوے توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عملوں سے کیا ہوگا، لوگوں کا بھی ذہن آگے سے بنا دیں، عملوں سے کیا؟ عمل سے نہیں مقصد ہونی، اللہ کی رحمت سے ہونی ہے، اللہ کی رحمت سے ہونی ہے۔ ہونی تو اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن اللہ کی رحمت والا کو کام کریں گے تو کبھی ہے نا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، حضور کے طریقے پر عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحم فرمائے گا، انشاءاللہ پھر اللہ رحم فرمائے گا۔ پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں طریقہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے۔ بڑی پرانی ہمارے مسلک کی الحمدللہ یہ
عظیم درسگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی قاری محمد جوید صاحب جو آتی وہ یہاں پر پڑھتے ہوئے میں بھی اس وقت آتا تھا یہاں پر مسجد کے اندر. میں رانا کالونی جو ہے نا رانا سعادت علی صاحب وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کے مدرسہ کا ایک مسئلہ میں بھی ادھر ہی پڑھ کرتا تھا. تو قاری غلفام صاحب یہاں پر مدرس ہوتے تھے اور مولانا محمد غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب وہ یہاں پر خطیب ہوتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے. تو پہلے بھی اس مسجد میں آنا جانا تھا بچپن کی میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں. اور مجھے الحمدللہ ایک ہی مسجد میں 22 سال ہو گئے تھے. ایک مسجد میں 22 سال کا. وہ میں ساتھیوں سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری مسجد ہے. جب میں طالب علم تھا ابھی دوسرے سال میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں ادھر مسجد میں امام خطیب ڈیوٹی لگی تھی. الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی 50 طالب علم ہیں حفظ کی کلاس کے جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کی مسجد میں پڑھنے والے بچے یا مثلا آپ کی جو انتظامیہ ہے یا لوگ تعاون کرنے والے ہیں مدرسے کے ساتھ مسجد کے ساتھ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ. میری مسجد کے مدرس یہاں پر پڑھنے والے طالب علم قاری محمد جوید رشید صاحب جو ہیں وہ میری مسجد میں حفظ کی کلاس کے مدرس وہ ہیں. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور یہاں پر وہ زیر تعلیم رہے کچھ عرصہ. تو پھر یہاں سے چھوڑا تو وہ ڈیگا پھاٹک اس کے پاس مدرسہ ہے تو وہاں پر قرآن پاک انہوں نے مکمل کیا. ادھر سے بھی قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دانے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو طلباء دین کی خدمت کے لیے اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے پھر وہ دین کی جہاں جہاں پر بھی جا کر خدمت کرتے ہیں وہ دارے والے لوگ جو دارے کو چلانے والے یا تعاون کرنے والے ہیں ان کے نامہ میں ثواب درج ہوتا ہے. تو 50 بچوں کو الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جن بچوں نے حفظ کیا ہے باقاعدہ دورہ حدیث تک درس نظامی کے اسٹوڈنٹ فارغ ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پاس درس حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس ادارے کو اس جامعہ کو دل دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا اس پر بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ میری یہ عادت ہے کہ 2-4 باتیں کرنی ہوتی ہیں ساتھیوں سے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات اتر جائے تو ہماری بھی بجلی بن جائے تو اس کی بھی بجلی بن جائے. اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق فرمایا. روزہ رکھنے کی دعا اس کا ترجمہ میں نے 2 طریقے سے دیکھا. ایک ہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, ایک ہے کہ میں رمضان کے اس روزے کی نیت کرتا ہوں. اسی طرح افطاری کی جو دعا اس کا ترجمہ کس طرح سے آتا ہے؟ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کی رزق میں سے کھایا. لیکن یہ تو اب صاحب کھایا جو ہے یہ تو تقریباً افطاری کے بعد کے الفاظ ہیں. تو اس میں اگر کوئی نیت جو ہوتی ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے یہ مستحب عمل اور سنت ہے دعا پڑھنا. لیکن آپ جب ارادہ کر لیا نا رمضان شریف کا پہلا روزہ آ گیا وہ نیت آپ کی ہو گئی ہے کہ پورا رمضان میں نے روزہ رکھنا ہے. اس کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی نیت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے, وہ سنت عمل ہے. جس طرح زبان سے نیت کرنا ہر نماز کے لیے آپ کے ذہن میں صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, سنتیں پڑھ رہا ہوں, فرض پڑھ رہا ہوں, نفل پڑھ رہا ہوں, وتر پڑھ رہا ہوں. صرف آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اور کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں. آپ اللہ اکبر کہہ دیں نماز تب بھی ہو جائے گی, اسی طرح روزہ بھی ہو جائے گا. آپ صرف نیت جب ہو گئی ہے ارادے کا نام نیت ہوتی ہے کہ بعد بندہ سوتا ہے اس وقت اس کی نیت ہوتی ہے میں نے صبح سحری کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ارحم الراحمین ہم نے نماز فجر
مسجد میں آ کر پڑھی، اللہ اس کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یا الہی تیرا زیادہ سے زیادہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ زیادہ سے زیادہ تیرے عبادت کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ یا اللہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر برے کام سے روک کر رکھنے کی توفیق فرما، آمین۔ اپنے پورے جسم کے اعضاء کا روزہ رکھنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ یا الہی تلاوت قرآن کی کثرت کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ یا الہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام عرض کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ پانچوں نمازوں کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما۔ آمین۔ باجماعت نمازیں عطا کر کے اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ یا الہی مساجد کو آباد کرنے کا جذبہ عطا فرما، آمین۔ مساجد کو آباد کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ شیطانی اڈوں کو ویران فرما اور مساجد کو آباد فرما۔ آمین۔ یا اللہ حضور کے امتیوں کو صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ آپ سے عملی محبت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ یا اللہ آپ سے عملی محبت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ ابلا قاری صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ وسعتیں عطا فرما۔ آمین۔ مسجد کے نمازیوں کی خیال فرما، آمین۔ محلے پر اپنی رحمت کا نزول فرما، آمین۔ پوری آبادی پر پوری بستی پر اپنی رحمت کا نزول فرما، آمین۔ ملک پاکستان پر اپنی رحمت کا نزول فرما، آمین۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بسنے والے ہیں تمام کی خیال فرما، آمین۔ ہر مسلمان کو برے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مسجد کی انتظامیہ جو کوشش کرتے ہیں دین کو پھیلانے کی، لوگوں تک دینی معاملات کو پہنچانے کی، اللہ ان کی بھی خیر فرما، ان کے مال جان میں عمروں میں حلال رزق میں برکات کا نزول فرما، آمین۔ ہم سب کے حلال رزق میں برکات کا نزول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اس زندگی کے اندر اپنی اخروی زندگی کے لیے نیک اعمال اکٹھے کرنے کی توفیق فرما، آمین۔ برے اعمال سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔